بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کچھ بھی اس قرآن حکیم کے اندر اللہ نے نہیں چھوڑا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. کیسی نعمت ہے اس پر کہ جتنا ہمیں خوش ہونا چاہیے، اترانا چاہیے، وہ کم ہے. فبذلک فلیفرحوا، فرمایا قرآن حکیم نے اس پر خوش ہو. یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے فریحہ، اس کے معنی خوش ہونا. اتنا نہیں خوش ہونا، ایسے خوش ہونا کہ اتراہٹ آ جائے، اترانے لگے. تو اس طرح خوش ہونے کو قرآن حکیم نے منع فرمایا ہے کہ اتنا خوش نہیں ہونا کبھی زندگی کے ساتھ کہ بس اترانے لگے. یہ اترانا پسند نہیں ہے، اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے. کیا چیز ہمارے پاس اپنی ہے کہ کس بات کے لیے ہم اترائیں؟ ایسا کیا مل گیا؟ دنیا تو پوری فانی ہے، ذل زائل ہے، گزر جانے والا سایہ ہے. بس ہر چیز اس کی متاع ہے، ایک ٹیمپریری سامان ہے، کچھ وقت کے لیے بس فائدہ اٹھانے والی بات ہے. مستقل تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کس لیے اتنا خوش ہوا جائے؟ اس لیے فرمایا گیا کہ فرحہ نہیں. قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تفرح، اتراؤ مت، بہت زیادہ خوش مت ہو. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہونے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. تو عربی زبان میں ایک اور دوسرا لفظ خوش ہونے کے لیے آتا ہے سرہ. سرہ یا سرو، خوش کرنا کسی کو، اور سرہ اسی کا پیسو وائس مجہول، خوش ہونا، سرور جس کو کہتے ہیں. بس اتنا ہے کہ خوش ہو گئے. ابتہاج ایک لفظ ہے، بہجہ ایک لفظ ہے، اس کے معنی خوش ہونے کے ہیں. تو فرحہ کے لیے منع فرمایا ہے. لیکن صرف واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر قرآن نے کہا کہ ہاں یہاں تو تم خوش ہو سکتے ہو، اترا بھی سکتے ہو کہ واہ مزہ آ گیا، کیا مل گیا، کمال ہو گئی. اور وہ ہے قرآن حکیم کی نعمت. فرمایا کہ فبذلک فلیفرحوا، ہاں اس پہ تو خوش ہونا چاہیے، اب سب کو اترانا چاہیے، واہ کیا مل گیا. وخیر مما یجمعون، دنیا کا مال و متاع اور جو کچھ بھی وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے یہ جو مل گیا. ایسی عظیم نعمت، ایسا عظیم خزانہ اللہ نے ہمیں دے دیا. فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرما دی جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے ذاتی اور سماجی زندگی کا ذکر ہے، ہر چیز کا ایک حل ہے اس کے اندر. لیکن انسانوں کی غفلت ہی بتا دی. فہم عن ذکرہم معرضون، اپنے ذکر سے پہلو دہی کر رہے ہیں، اپنے ذکر سے بچ کے نکل رہے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات کسی اور کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تمہارا اپنا ذکر ہے، اپنے مسائل کا حل ہے اس کے اندر. لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے نسخے قرآن حکیم بڑے سادہ سادہ الفاظ میں دے جاتا ہے، اور انسان ہے کہ اس کی غفلت ٹوٹتی نہیں، کیونکہ رواجوں میں جینے کے عادی ہو گئے ہم لوگ. ہر چیز کو ایک مروجہ شکل میں ہم لینے لگے، بس جو چل رہا ہے وہ، اور رواج بڑا قہر ڈالتے ہیں، کبھی بھی اصل کی جگہ نہیں لے سکتے. تو جیسے جیسے اللہ عقل سے، دانش سے، علم سے نوازتا جو ہے، ہمیں چیزیں مستقل ریوائز کرتے رہنا چاہیے. اسی کو ایمان میں اضافہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے ایسی کتاب نازل فرما دی جس میں تمہارا ذکر ہے، لیکن یہ ایک تمام مسائل کے لیے ہماری یہ شاہ کلید ہے. لیکن بزرگوں اور بھائیوں، اس شاہ کلید کی بھی ایک کلید ہے. اس ماسٹر کی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہر قفل اور ہر تالا کھل جاتا ہے، اس کو ماسٹر کی کہتے ہیں. کہ جب ساری چابیاں فیل ہو جائیں یا چابیاں نہ ہوں تو ایک چابی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے سارے قفل کھل جاتے ہیں، سارے تالے کھل جائیں گے. تو یہ ماسٹر کی ہے، شاہ کلید ہے. تو بزرگوں بھائیوں، یہ اس شاہ کلید کی بھی ایک شاہ کلید ہے.
یہ جو شاہ کلید ہے کہ جو دلوں پر پڑے ہوئے تالے کھولتی ہے، یہ شاہ کلید تبھی شاہ کلید بنے گی جب اس کے لیے ایک اور شاہ کلید، ایک اور ماسٹر کی ہم استعمال کریں، اور وہ تدبر۔ یہ بڑی شرط قرآن حکیم کے اندر، یہ تو شرط لگاتی ہے۔ کاہل سست لوگوں کا مذہب نہیں ہے اسلام کہ بس سب کچھ پکا پکایا مل جائے۔ یہ تو دنیا کی جو سنت ہے کائنات کی، اس کے خلاف ہے۔ سست پڑ جانا، ڈل، اور کسی کا کچھ کام نہ کرنا، یہ تو کائنات کی پوری کائنات میں اللہ نے سنت یہ رکھ دی کہ حرکت، ہر وقت مشغولیت۔ اس لیے جنت جیسی جگہ کہ جہاں پر تو مزے مزے ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، کوئی محنت اور کوشش نہیں، وہاں بھی فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت والے اس دن شغل میں ہوں گے، کام میں ہوں گے، مشغول ہوں گے، وہ مزے کر رہے ہوں گے لیکن کام میں ہوں گے۔ تو یہ تو وہاں تک بھی نہیں جا رہی ہے ہماری مصروفیت، یہ ہماری زندگی ہے، حیات کا راز ہی اسی میں چھپا ہوا ہے۔ جتنی بیماریاں، ڈیزیز صرف اسی لیے ہیں کہ سست ہو گئے انسان، کاہل ہو گئے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر یہ سنت ہے، حرکت، عمل۔ اس لیے یہ جو لفظ ہے تسبیح، اس کی روٹ ہے عربی زبان میں، اس کا مادہ ہے سبح، سین بہا، سبح، اس کے معنی آتے ہیں تیرنا۔ یسبح للہ، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح بیان کرنا یہ نہیں کہ دانے لے کر کے بیٹھے ہیں، وہ سب آسمان بھی تسبیح پڑھ رہا ہے اور زمین بھی اور شجر اور حجر بھی سب تسبیح پڑھ رہے ہیں، پہاڑ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح مطلب جس مقصد کے اللہ نے انہیں پیدا کیا اس میں لگے ہوئے ہیں بس۔ تو اپنے مقصد میں لگے رہنے کو ہم تسبیح کہتے ہیں، اپنے کام میں، اپنے مقصد میں اور ڈیوٹی میں لگے رہنے کو۔ اسی میں ہماری زندگی، اسی میں ہمارا حیات ہے، اسی مقصد کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ ستاروں اور سیاروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین، رات اور دن بنایا، سورج بنائے اور زمین کو بنایا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے فلک میں، اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے۔ یہ تسبیح ہے سورج اور چاند کی کہ بس وہ گھوم رہے ہیں، زمین گھوم رہی تو دن رات ہو رہے ہیں، سورج اور چاند سے سردی گرمی اور موسم بدل رہے ہیں ہماری، اور وغیرہ وغیرہ دوسرے امور انجام ہو رہے ہیں۔ تو یہ تسبیح ہر چیز کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ حرکت اور عمل، یہ تسبیح ہے، سست اور کاہل لوگوں کا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کے معنی بھی اسی لیے ہم پہ نہیں کھل پائیں گے کہ تدبر نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، اس کے اندر ذہن نہیں لگائیں گے، تو پھر قرآن حکیم کے معنی نہیں کھلیں گے۔ آج تو امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ معمول ہو گیا کہ سارا زور جو ہے وہ حدیثوں پر ہے۔ ختم بخاری کے جلسے ہیں، ختم قرآن کے جلسے تو میں نے تو نہیں سنے، شاید ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ کچھ ہو گیا تو محفل حسن قرات کا جشن ہو رہا ہے صرف الفاظ کا۔ ایسی کانفرنسیں ہونی چاہیے جس میں تدبر کی نئی نئی مثالیں ہوں۔ ہے بہت مختصر اس میں ہوتا ہے کہ دہلی میں ہوتا ہے، ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے ہر سال کہ جس میں قرآن حکیم پہ تدبر کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ وہاں جو اسپیکرس ہوتے ہیں، بولنے والے ہوتے ہیں، وہ سب نئی نئی چیزیں، نئے نئے نقطے قرآن کے بیان کرتے ہیں۔ یہ سب ہونا چاہیے۔ تو بڑے بڑے اہل علم کا بھی حال یہ ہے کہ بس برکت کے لیے اور تلاوت کے لیے بس قرآن حکیم کو رکھ دیا، اس کو تدبر کا حق ادا نہیں ہونا، تو پھر یہ جو گرہ کھلی ہوئی ہیں یہ کیسے کھلیں گی، اور قرآن حکیم زندہ کلام کیسے بنے گا؟ یہ تو فرما دیتے علامہ اقبال کہ تمہارے ضمیر پہ جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوگا تب تک امام راضی بھی تمہاری گرہ نہیں کھول سکیں گے، جنہوں نے تفسیر راضی لکھی ہے 30 جلدوں میں، 30 ضخیم جلدوں میں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کو شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہیں فرمایا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔
تو یہ شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، اور اس ماسٹر کی ہمارے مسائل کے لیے، ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر پڑے ہوئے تالوں کو کھولنے کے لیے ماسٹر کی تبھی ماسٹر کی ہے کہ جب تدبر کا حق ادا کیا جائے. یہ ماسٹر کی ایکٹیویٹ ہوتی ہے تدبر کے ذریعے سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو تدبر کیا جائے. چاہے میں تو یہ عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں کہ قرآن حکیم آپ کو زندگی کے اپنے 10 سال قیمتی 10 سال دینے پڑیں تدبر کے لیے، تو بہت آسان نسخہ ہے، ضرور دیجیے. قرآن حکیم کو ایسے تلاوت کیجیے کہ آپ 1-2 گھنٹہ روز لگا رہے ہوں اور پورا تدبر کا حق ادا کر رہے ہیں. چاہے پورا قرآن پورا کرتے کرتے آپ کو 10 سال کا عرصہ بیت جائے، لیکن تدبر کا حق ادا ہو جائے. یقین مانیے کہ 10 سال کے بعد جو آپ کی شخصیت نکھر کر کے آئے گی، جو علم اور جو گہرائیاں آپ کو قرآن حکیم کی اللہ دے گا، الگ ہی طرز کے معنی، الگ ہی بات، الگ آپ کی شخصیت، الگ چیزوں کو دیکھنے کا الگ نظریہ، آپ کو بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے چٹکیوں میں حل ہونے والے ہیں. اس طرح کی زندہ مثالیں ہمارے سماج میں ہیں. ہم بہت معروف داعی ہیں، کمال درجے کے علمی شخصیت، معروف داعی، بڑے معروف داعی. انہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ شروع کیا اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے جو سالوں پر محیط ہے قرآن حکیم کا لفظ انہوں نے کھنگالا، ترجمہ کیا، اس پر غور و تدبر کیا. اور یہ نہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں، نہ کوئی کہہ سکتا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا. کھلتے جا رہے ہیں، روز نئے معنی لے کر کے آتے ہیں. تو ان کے میں نے کسی ایک گفتگو میں تقریر میں سنا تھا کہ پورا سال گزر گیا ان کو تدبر کرتے کرتے، اور وہ یہ چند آیتیں بس حل کر پائے تھے، جس میں سے آخری آیت کے رمضان آ گیا اور عید ہو گئی، اور وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ رہو. تو وہ خیر یہ غور کرنے لگے کہ امت وسط، درمیانی امت ہم کیسے ہیں. تو 3 دن لگے انہیں اس میں غور کرنے میں، اسی ایک آیت میں. تو کبھی یہ نکالا کہ شاید ہم امت وسط اس لیے کہ ہم ایکسٹریم سے، انتہاؤں سے پاک ہیں. کسی بھی چیز کو لے کر کے اسلام کا حکم ایسا نہیں کہ انتہاؤں پہ چلا گیا ہو، ایکسٹریم پہ چلا گیا ہو. تو انتہاؤں سے پاک ہے، انتہاؤں سے پاک ہے. ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت اعتدال پر ہیں، معتدل امت ہے. دوسرا انہوں نے یہ نکالا کہ اگر کسی طریقے سے یہ پتہ لگ جائے کہ بڑے الگ ہی معنی ہے کہ حضرت آدم کتنے لاکھ سال پہلے یہاں پر زمین پر آئے تھے، اگر اس وقت سے لے کر کے اب تک کی ہمیں جو ہے وہ ایک گنتی مل جائے کسی طریقے سے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا اس وقت تک اس دنیا کی عمر کو آدھے سال ہو چکے ہوں گے، اور بس اتنے ہی سال اور بچ رہے ہیں دنیا کے، کیونکہ ہم تو بیچ میں ہیں، وسط میں اللہ نے اس امت کو برپا کیا. تو ٹائم ایج کے حساب سے بھی انہوں نے اس پر غور کیا کہ ہم پھر بیچ میں ہیں، اتنا ہی عرصہ پھر آگے اور بچا ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح ایکوریسی کے ساتھ تو اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ایک اندازہ، ایک مضبوط فگر ہمارے سامنے آ سکتی ہے. پھر انہوں نے اس کو بھگولک، جغرافیائی اعتبار سے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ شاید جو اسلام ہے، اسلام تو حضرت آدم سے ہے، لیکن جس کو اسلام ہم کہنے لگے، وہ اس کا سینٹر جو ہے، وہ اس کا جو مرکز ہے وہ مکہ ہے، وہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی. تو انہوں نے اس پہ بھی غور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ جو ہے جغرافیکلی جو ہے وہ زمین کے سینٹر میں ہو، یہ بہت ممکن ہے. تو انہوں نے پھر وہ نقشہ لے کر کے آئے، پھر جب لائن ڈرا کی تو بالکل پھر کعبہ سینٹر میں آیا. اور پھر ایک لمبی تحقیق ہے ان کی، جس میں پھر ویدوں کا بھی ایک حوالہ ہے. ویدوں نے بھی اس بات کو کہا ہے، نابھا پرتھویا الہ اسپت،
کہ پرتھوی کی ناف پر خدا کا گھر ہے، اور پھر انہوں نے پوری ان کی ایک لمبی تحقیق ہے جو انہوں نے کی ہے کہ ہر انسان کی ناف جہاں پر ہوتی ہے، جس ریشو پر ہوتی ہے اسی ریشو پر آج جو ہے وہ کعبہ ہے، تو ناف کا جو لفظ کہا گیا ہے وہ وہاں پر ہے۔ اور پھر جہاں پر کعبہ کا ذکر ہے ان اول بیت وضع للناس، پھر انہوں نے بھی اس کا ریشو نکالا ہے، تو جو گولڈن ریشو کہلاتا ہے 1.6 کا، اسی ریشو پر، جس ریشو پر 1.6 کے ریشو پر ہماری ناف ہوتی ہے ہر انسان کے، چاہے وہ طویل ہو، لمبا ہو یا چھوٹا ہو، موٹا ہو یا دبلا ہو، بالکل اسی 1.6 کے ریشو پر آج کعبہ بیت اللہ جو ہے اسی ریشو پر ہے، اور وہ قرآن حکیم کی آیتوں میں بھی الفاظ میں اور حروف میں وہ ریشو ہے 1.6 کا۔ بڑی قیمتی تحقیق ہے، میں تو ایسی سرسری اس پر گزر گیا، آپ جا کر اس کو چیک آؤٹ کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ چند مثالیں ہیں جنہوں نے قرآن حکیم میں واقعی تدبر کا حق ادا تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت کمال درجے تدبر کیا انہوں نے، بے شمار ان غواصوں نے اس بحر زخار سے وہ موتی نکالے ہیں کہ جب اہل علم کے سامنے وہ باتیں آتی ہیں تو سر دھنتے ہیں۔ یہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، دعا فرمائے اللہ میرے ساتھ ہو، یہ آپ حضرات کے ساتھ ہو۔ شرط یہی ہے بس ایک آپ کو ماسٹر کی لینی ہے، اس ماسٹر کی جو قرآن حکیم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اور ماسٹر کی ضرورت ہے، وہ ہے تدبر آپ قرآن حکیم کے ساتھ کریں، کتنا ہی عرصہ آپ کو گزر جائے، کتنے وقت لگ جائے آپ کو، میں نے تو بہت لمبا عرصہ بدل دیا، 10 سال بالکل ایک طرف سے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے انسان۔ امید ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں گے۔ اس پوری گفتگو خلاصہ یہی ہے کہ بہت عظیم نعمت اللہ نے، میں عظیم بتا دوں یہ صحیح لفظ میں نے استعمال کیا، عظیم بھی عربی زبان میں اس جگہ پر استعمال کرتے ہیں کہ جو عقل سے باہر ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ تو شیء عظیم، بہت عظیم چیز ہے، بڑی چیز ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ فرمایا اللہ نے۔ یہاں تو 5.9 کا 6.9 کا آتا ہے، 7 کچھ کا آتا ہے، تو زمین ہل جاتی ہے اور بستیاں کی بستیاں اجاڑ ہو جاتی ہیں، وہ تو شاید 100 ڈگری پہ ہو قیامت کا جو زلزلہ، کے جب ستارے اور سیارے بھی پاگل ہو چکے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے دیوانہ وار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ تو جہاں جہاں بھی آپ قرآن حکیم میں لفظ دیکھیں گے عظیم، وہاں یہی ہے کہ جو انسان کی سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں وہاں پر عظیم کہتے ہیں کہ تمہارے سمجھ میں آئیں گے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو واقعی قرآن حکیم جو ہے اتنی عظیم نعمت ہے، خود جناب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کتاب لا تنقطع عجائب، وہ کتاب ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو بزرگ اور بھائیوں، قرآن حکیم کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس میں آپ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو میسر ہو، جس سے بھی میسر ہو، خود ڈھونڈیں، خود تلاش کریں کہ آپ کو عربی زبان کے ماہر ٹیچر، ماہر استاذ مل جائے، ان سے آپ عربی زبان سیکھیں، قرآن حکیم کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں۔ پہلے مرحلے میں پہلا اسٹیج ہے کہ قرآن حکیم کا سادہ ترجمہ آپ کو آ جائے، پھر اور آگے دوسرا مرحلہ لیں، 2 مرحلے آپ کسی استاذ کی نگرانی میں اگر طے کر لیتے ہیں تو پھر تیسرا مرحلہ آپ کا ہے، وہ معنی آپ قرآن حکیم سے نکالیں گے، وہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی عرض کرنا تھا مجھے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو حرز جاں بنانے کی توفیق ہمیں بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔